أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. فرشتوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اسی قدر علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، یقیناً تو سب کچھ جاننے والا اور حکیم اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ. چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں؟ تم جو ظاہر کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہوں اور تم جو چھپا رہے ہو وہ سب بھی جانتا ہوں. پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین میں خلیفہ بنائے جانے اور زمین کی خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا انتخاب ہونے کا تذکرہ فرمایا، جس پر فرشتوں نے یہ کہا کہ ایک ایسی مخلوق جو زمین میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، ایسی مخلوق کا زمین میں خلیفہ بنایا جانا کس طرح مناسب ہو سکتا؟ اس طرح کا اظہار فرشتوں نے کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی انی عالم ما لا تعلمون، کہ یقیناً کہ انسان فساد اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور خون ریزی کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اس کے اندر جو خوبیاں اور جو صلاحیتیں ہیں وہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس اجمال کی تفصیل بیان فرمائی اور ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو عملی طور پر پیش فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہی نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے کہ وہ بھی ان کو سیکھے اور وہ بھی ان کو جانے، اور پھر ان سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم تعلمون، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم جانتے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ. ظاہر ہے کہ فرشتوں کے اندر خاصیتیں اور صلاحیتیں نہیں تھی جو انسان کے اندر ودیت کی گئی، چنانچہ فرشتے ان چیزوں کے نام کو جان نہیں سکے اور اس سے وہ کسی طرح واقف کار نہیں ہوئے، لہٰذا انہوں نے صراحت کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اسی قدر علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، جو تو نے ہمیں دیا ہے. یعنی انہوں نے اپنے ان اسماء سے ناواقف ہونے اور اس سے بے خبر ہونے کا پورے صراحت کے ساتھ اعتراف اور اقرار کر لیا. ہمیں تو صرف اسی قدر علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور بے شک جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس میں بھی تیری حکمت چھپی ہوئی ہے اور تو ہر چیز سے باخبر ہے. چنانچہ اس طرح فرشتوں نے ان چیزوں کے نام بتلانے کے سلسلے میں اپنے لا علمی کا اظہار فرمایا اور اپنے اس سلسلے میں ناواقف ہونے کا مکمل طور پر اقرار اور اعتراف کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے آدم انبئہم باسمائہم، کہ ان فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام بتلائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما انبأہم باسمائہم، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کے نام پیش کر دیا، ان فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتلا دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا تم سے میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام غیب کو جانتا ہوں اور میں ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جنہیں تم چھپا رہے تھے. چنانچہ یہاں پر وعلم آدم الاسماء سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، کیا مراد ہے؟ تو یوں کہا کہ تمام چیزوں کی صفات ان کے سامنے رکھی، ان کی خوبیاں اور ان کی خاصیتیں ان کے سامنے پیش کی، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا اور فرشتے ان کے سیکھنے سے قاصر رہے. اسما جو ہے اسم کی جمع ہے اور اسم کہتے ہیں علامت شے، کسی بھی چیز علامت اور نشانی کو کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے کسی چیز کا نام اس چیز کی گویا علامت، نشانی اور پہچان ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، مراد دیا گیا. اور اس سے حضرات مفسرین نے یہی کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کی خصوصیات ان کے جملہ معلومات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی، جو حضرت آدم علیہ السلام سیکھ لی، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے آسانی سے سیکھ لیا، اور فرشتے ہر طرح سے اس کے سیکھنے سے قاصر رہے. وعلم آدم الاسماء سے دوسرا مفہوم یہ لیا کہ ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، کہ اس وقت جو چیزیں موجود تھیں ان تمام کے نام اور قیامت تک وجود میں آنے والی تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، جو انہوں نے سیکھ لیا. بعض نے کہا کہ تمام زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی، جو زبانیں اس زمین پر وجود پذیر ہوتی رہے گی وہ مراد ہے. بعض نے کہا کہ وعلم آدم الاسماء سے اسماء الملائکہ کہا، کہ تمام فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے. بعض نے اسماء النجوم کہا، ستاروں کے نام سکھائے. جبکہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے اسماء اللہ تعالیٰ مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے تمام نام سکھائے. اور اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں اسماء اللہ سے کے سلسلے حضرات مفسرین نے کہی. یہ علامہ شامی نے روح المعانی میں یہ تمام اقوال تفسیر کبیر سے نوٹ کیے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ والحق عندی مع اہل اللہ، کہ اصل بات یا حقیقی بات میرے پاس یہ ہے، اور جس کو تمام اہل اللہ نے بھی تسلیم کیا ہے، کہ وہ یقتضی منصب الخلافہ الذی علمنا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام نام سکھائے گئے جو ان کے لیے منصب خلافت اور منصب نیابت کے لیے ضروری تھے. یہ تمام باتیں یہ کہی. اور یوں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوی اور سفلی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، چاہے پھر ان کا تعلق جوہر سے رہا ہو یا عرض سے رہا ہو، چاہے ان کا تعلق جوہر سے رہا ہو یا صفات سے رہا ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا اور فرشتے ان کو سیکھ نہیں سکے، کہ ان کے اندر وہ خاصیت نہیں تھی، وہ صلاحیت نہیں تھی، وہ قابلیت نہیں تھی جو ان ناموں کو، جس کی بنیاد پر وہ ان نام کو جانتے سیکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نام پیش کیے، انہوں نے سیکھ لیا، پھر انہیں ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، وہ ان کے سیکھنے سے قاصر رہے. اور پھر فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ان چیزوں کے نام تم مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو. اس سلسلے میں یہ کہا کہ اگر تمہیں اس کا علم ہے اور تم اس سلسلے میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ. ایک مفہوم یہ دیا گیا. جبکہ ان کنتم صادقین کا دوسرا مفہوم اخبرونی ولا تقولوا الا حقا وصدقا، کہ مجھے تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ اور سچ سچ بتلاؤ اور ایسے بتلاؤ کہ حقیقت پر مبنی ہو. گویا اس میں تاکید ہے کہ اگر تم سچے طور پر ان چیزوں کے نام جانتے ہو، اگر تم حقیقت ان چیزوں کے نام جانتے ہو تو تم مجھے بتلاؤ. اس سلسلے میں اخفاء سے کام نہ لو، اس سلسلے میں کوئی اجمال اور پوشیدگی سے کام نہ لو، تم سچ سچ طور پر مجھے میرے سامنے ان چیزوں کے نام رکھو. تیسری بات یہ کہی گئی اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تم اس کو جانتے ہو اور تم اس کے اہل ہو تو مجھے تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ. چوتھی بات کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں اور اپنے اس قول میں اگر سچے ہو کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو تم سے زیادہ علم رکھتی ہے، اگر تمہارے خیال میں یہ بات ہے تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو. تو یہ مختلف باتیں بتلائی گئی اس ان کنتم صادقین کے سلسلے میں. چنانچہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم ان چیزوں کے نام بتلا. حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام جب بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور اسی طرح میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے کہ تمہاری زبان پر جو بات تھی وما کنتم تکتمون، اور جو تم اپنے دلوں میں باتیں چھپائے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا کہ خلافت کے اور نیابت کے ہم مستحق ہیں، ہم اس کے لائق ہیں، ہم زیادہ قابل ہیں، ہم زیادہ عبادت گزار اور فرما بردار، ہمارے اندر کوئی فساد اور خونریزی کا مادہ نہیں. یہ تمام باتیں ان کے ذہن میں تھی. چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَعَلَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ تم جو چیزیں ظاہر کر رہے تھے زبان پر جو تمہاری چیزیں تھی وہ بھی میں جانتا تھا، اور جو تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جو میں ان سے بھی واقف رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں بیان فرمائی. تذکرہ یوں کہا کہ ان آیات میں انسان کے اندر رکھی ہوئی عظیم صلاحیتوں اور اس کی وجیت کردہ بے پناہ قابلیتوں کی کچھ جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں، جس کا اظہار فرشتوں کے سامنے اس وقت کیا گیا جب انہوں نے انسان کے زمین میں خلیفہ بنائے جانے پر اپنا امتیاز پیش کیا، تاکہ انسان کے اندر خلافت عرضی کے لیے ضروری صلاحیت اور اس کے لیے درکار قابلیت کا مظہر سامنے آئے، اور پھر اس طرح اس کے زمین کی خلافت کے عظیم منصب پر فائز کیے جانے کے استحقاق کی صداقت آیا ہو، ظاہر ہو. البتہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری ظاہر فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی ذریت کے زمین پر خلیفہ بنائے جانے کا تذکرہ کیا تو فرشتوں نے ان کے اندر جو خرابی اور بگاڑ تھا
اس کا تذکرہ فرما کر گویا ان کے اس عظیم منصب پر فائز کیے جانے کے عدم استحقاق یا اس کے لائق نہ ہونے کا گویا تذکرہ کیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر عملی طور پر حضرت آدم اور ان کی ذریت کی برتری اور فضیلت کو ظاہر کیا کہ انسان کے اندر اگرچہ فساد ہے، بگاڑ ہے، خون ریزی کا مزاج ہے، یہ تمام باتیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی ان زمین کی خلافت اور اس کی نیابت کا اگر کوئی اقدار ہو سکتا ہے، تو اس کا اگر لائق ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف آدم اور اس کی ذریت. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور ان کی فضیلت کا اظہار فرمایا. گویا ایک طرح سے یہ مسابقہ رکھا، ایک طرح سے یہ مقابلہ آرائی رکھی. ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دوسری طرف تمام فرشتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وہ تمام چیزیں پیش فرمائی اور ادھر فرشتوں کے سامنے بھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے مسمیات یعنی ان کے ناموں کو حضرت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا اور ان کے ناموں سے آدم علیہ السلام واقف ہو گئے. اور جبکہ فرشتوں کے سامنے بھی ان چیزوں کو رکھا گیا، لیکن چونکہ ان کے اندر وہ قابلیت نہیں تھی، وہ صلاحیت نہیں تھی، وہ ان کے اندر وہ لیاقت نہیں تھی کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے ناموں کا اندازہ کر سکے اور اس کی خاصیتوں کو بیان کر سکے. لہٰذا جب ان سے اس سلسلے میں کہا گیا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام بتلاؤ، تو وہ اس کو بیان کرنے سے قاصر رہے اور انہوں نے اپنی عاجزی اور لا علم کا صاف اور صحیح طور پر اعتراف کر لیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اسی قدر علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. تو اس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بڑی انوکھی، بڑی عجیب و غریب، مختلف الجہات، پہلودار خوبیاں، صفات اور خصلتیں رکھی ہیں اور اس کا مختلف اور متضاد مزاج بنایا. ایک طرف اس کے اندر فرح و سرور رکھا، دوسری طرف حزن ملال، ایک طرف راحت و سکون تو دوسری طرف بے چینی و بے قلی، ایک طرف متانت و سنجیدگی تو دوسری طرف سرعت و جلد بازی، ایک طرف صبر و تحمل، حلم و بردباری، قوت برداشت تو دوسری طرف بے صبری اور جذبہ انتقام، ایک طرف اخلاص و وفا تو دوسری طرف منافقت و بدہدی، ایک طرف توبہ و انابت تو دوسری طرف تکبر و انانیت، ایک طرف نصیحت و خیر خواہی تو دوسری طرف خیانت و بدخواہی، ایک طرف غصہ، ایک طرف صبر، ایک طرف شہوتوں کا ہیجان تو دوسری طرف اس پر صبر ضبط کی طاقت، ایک طرف عدل و انصاف تو دوسری طرف ناانصافی و ظلم، ایک طرف گرمی کا احساس تو دوسری طرف سردی کا اندازہ، ایک طرف صحت مندی تو دوسری طرف بیماری کا شکار ہونا، ایک طرف قوت و طاقت تو دوسری طرف ضعف و استحلال. الغرض اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس طرح سینکڑوں متضاد خوبیاں رکھی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جن سے فرشتے یکسر ناشنا اور نابلد ہیں. انہی متضاد خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجازی طور پر اس زمین کا خلیفہ بنایا اور اس زمین کی باغدر اس کے ہاتھ میں دی. عرش و فرش کا، آسمان و زمین کا اور اس کے درمیان جو تمام چیزیں ہیں ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانکاری دی ہے اور ان چیزوں کی خاصیت اور ان کی کیفیات سے انسان کو واقف کرایا ہے. وہ انسان ان چیزوں کی صفات کو اس کے اندر جو رکھی ہوئی صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر وہ جان لیتا ہے اور ان کے ناموں کو جانتا ہے، ایک ایک چیز کی خاصیت کو جانتا ہے، اس کے ناموں کو جانتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ ودیت کردہ صلاحیت ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان نے ان چیزوں کی اندر جو خصوصیات ہے، چیزوں کے اندر جو کیفیات ہے، ان کے اندر جو ٹیمپریچر ہے اور ان کے اندر جو کیفیات ہے، ان چیزوں کا اندازہ لگا کے ان چیزوں کو جان کر انسان نے ان چیزوں کو کیسے کارآمد بنایا، مفید بنایا اور اس کو کیسے روح عمل لایا. تو یہ انسان کے اندر ودیت کردہ اسی علم کا نتیجہ ہے، اسی انسان کے اندر ودیت کردہ اسی صلاحیت اور قابلیت کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان ان چیزوں کی خاصیتوں کا اندازہ کر کے اس کو روح عمل لاتا ہے، اس کو کارآمد بناتا ہے، مفید بناتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس آیت کی ضمن میں آتی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جو بھی ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی اعتبار سے، سائنس اعتبار سے اور دنیا کے علوم اور فنون میں جو انسان نے ترقی کی ہے، وہ اللہ کی انسان کے اندر رکھی ہوئی اسی قابلہ اور پوشیدہ صلاحیت کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان نے ان چیزوں کی خاصیتیں اور ان کی کیفیات کو جانا اور اس کو کس طرح روح کا عمل لایا، اس کو کارآمد بنایا، مفید بنایا اور ان کو دنیا کے الگ الگ فیلڈ اور الگ الگ چیزوں کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. وہ انسان جو اپنے علم پر ناز کرتا ہے، اپنے علم پر گھمنڈ کرتا ہے، لیکن اندازہ لگائیے کہ سب اللہ کی اس ودیت کردہ صلاحیت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، فرشتے جس سے خالی ہے. یہاں پر ایک اہم بات علم آدم الاسماء کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علم سکھایا، فرشتوں کو بھی علم سکھایا اور پھر اس طرح علم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کا اظہار فرمایا. یاد رکھیے اگر علم کے علاوہ اگر وہاں کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری، فضیلت اور زمین میں خلیفہ ہونے کا استحقاق ثابت ہو سکتا تھا، تو وہ علم کے بجائے
اسی دوسری چیز سے ان کی فضیلت ظاہر کرتے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو علم سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہو اور علم سے زیادہ بلند مرتبہ ہو. چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ظاہر فرمائی اس علم کی بنیاد پر فرمائی کہ یہ علم ہی وہ چیز ہے جس نے انسان کو تمام فرشتوں کے مقابلے میں اعلیٰ و عرفہ اور اس کو برکت قرار دیا. تو علم ایک ایسی اعلیٰ خوبی اور ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ صرف تمام دیگر مخلوقات بلکہ اس فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. تو یہ علم کی خاصیت اور اس کی خوبی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علم کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں بیان فرمائی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم کو حکمت سے تعبیر کیا اور کہا کہ علم دنیا خیر کثیرہ کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت خیر کثیر دیا گیا. ایسا ہی کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں. یہ بھی کہا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں اولي الامر ہے یعنی علم والے ان کی اطاعت کرو. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور ایسے ہی ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما يخشى الله من عباده العلماء